تو آج ہم ایما واٹسن کے ایک بہت ہی دلچسپ انٹرویو پر بات کر رہے ہیں۔ جی یہ گفتگو ان کے کریئر کے ایک ایسے موڑ پر ہوئی جب وہ تقریباً 5 سال تک اسکرین سے کہہ لیں غائب رہیں۔ بالکل۔ ہمارے پاس اس گفتگو کا ٹرانسکرپٹ ہے جس میں انہوں نے کھل کر بتایا ہے کہ شہرت کی قیمت کیا ہوتی ہے اور اپنی اصل شناخت کھو دینے کا احساس کیسا ہوتا ہے۔ جی، اور اس گفتگو کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ کی عوامی شخصیت آپ کی اصل ذات پر حاوی ہو جائے تو واپسی کا راستہ کیسے تلاش کیا جائے۔ صحیح۔ ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ واٹسن نے اس بحران سے نکلنے اور اپنی کہانی کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کے لیے تخلیقی کام کا سہارا کیسے لیا۔ تو یہ جو اوتار والی بات انہوں نے کہی یہ کافی گہری ہے۔ مطلب ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے ایما واٹسن کوئی اور ہی کردار ہے۔ ہاں، انہوں نے اسے بہت اچھی طرح بیان کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہر انٹرویو ایک شطرنج کی بازی جیسا لگتا تھا۔ اچھا۔ جہاں وہ خود نہیں بلکہ ایما واٹسن نامی ایک کردار کو پیش کر رہی ہوتی تھی جو کسی فلم یا کسی برانڈ کی نمائندگی کرتا تھا۔ مطلب وہ خود وہاں موجود نہیں ہوتی تھیں۔ بالکل نہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف شہرت کا دباؤ نہیں تھا۔ انہوں نے ہیری پوٹر کے سیٹ کا ماحول ایک خاندان جیسا بتایا۔ جی۔ لیکن اس کے بعد ہالی ووڈ کا تجربہ ان کے اپنے الفاظ میں ہڈی توڑ دینے والا تکلیف دہ تھا۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ ہیری پوٹر اور باقی ہالی ووڈ میں اتنا تضاد کیوں تھا؟ کیا یہ صرف ماحول کا فرق تھا؟ یہ ماحول اور توقعات دونوں کا فرق تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ کام پر دوستی اور ایک تعلق بنانے جاتی تھیں، لیکن وہاں انہیں صرف سخت پروفیشنلزم اور مقابلہ بازی کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا۔ اسی ماحول نے انہیں سکھایا کہ اس انڈسٹری میں دوستی اور کام ایک ساتھ نہیں چل سکتے، جو ان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ اور اسی تنہائی نے پھر انہیں اپنی شخصیت سے دور کر دیا۔ جی، انہیں محسوس ہونے لگا کہ وہ ایک ایسی زندگی جی رہی ہیں جو باہر سے تو خواب جیسی لگتی ہے لیکن اندر سے بالکل کھوکھلی ہے۔ اور اسی احساس نے پھر انہیں اداکاری سے وقفہ لینے پر مجبور کیا ہوگا۔ یہ بہت بڑا قدم ہے، خاص طور پر جب آپ اپنے کیریئر کے عروج پر ہوں۔ یہ ہمت کہہ لیں مجبوری سے پیدا ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا مدافعتی نظام کمزور پڑ رہا تھا، وہ جسمانی طور پر بیمار محسوس کرنے لگی تھیں۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ اس تکلیف کو مزید نظر انداز نہیں کر سکتی، اسی لیے انہوں نے سب کچھ روکنے کا فیصلہ کیا، یہ جانے بغیر کہ آگے کیا ہوگا۔ اور اسی وقفے کے دوران انہوں نے وہ غیر معمولی کام کیا۔ جی، آپ اس ون وومن پلے کی بات کری ہیں جو انہوں نے لکھا؟ جی بالکل۔ اور یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ ڈرامہ عوام کے لیے نہیں لکھا۔ اچھا، تو پھر کس کے لیے تھا؟ یہ اپنے خاندان اور دوستوں کو یہ سمجھانے کا ایک طریقہ تھا کہ ایک عالمی سٹار کی زندگی اصل میں اندر سے کیسی ہوتی ہے، کتنی عجیب اور ناقابل یقین۔ واہ! یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بعض اوقات سب سے بڑا تخلیقی کام خود کو اور اپنے پیاروں کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، شہرت کے لیے نہیں۔ یہ خود شناسی کا ایک عمل تھا۔ بالکل، ایک طرح سے خود شناسی کا عمل تھا۔ اور خود کو اس طرح سمجھنے کی یہی صلاحیت ان کے دوسرے خیالات میں بھی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر جے کے رولنگ کے معاملے پر ان کا جو نظریہ ہے۔ جی، وہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ چیزوں کو صرف سیاہ اور سفید میں دیکھنا ضروری نہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ کسی شخص کے ساتھ اپنے ماضی کے مثبت تجربات کو اہمیت دے سکتی ہیں، بھلے ہی وہ آج ان کے نظریات سے متفق نہ ہوں۔ یعنی وہ پیچیدگی اور تضادات کو قبول کر رہی ہیں۔ بالکل، اور یہ اسی پوری ذاتی دریافت کے سفر کا نتیجہ ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ جو چیز آپ کو بناتی ہے وہی آپ کو توڑ بھی سکتی ہے۔ صحیح۔ شہرت نے انہیں ایک پلیٹ فارم دیا، لیکن اسی شہرت نے ان کی اپنی ذات چھین لی تھی۔ اور یہ گفتگو ایک بہت اہم سوال بھی اٹھاتی ہے، جی، کہ کیا ایک ہی وقت میں دو متضاد سچائیوں کو تسلیم کرنا ممکن ہے؟ جیسے واٹسن نے اپنے کریئر کے بارے میں کیا کہ کامیابی اور تکلیف ایک ساتھ موجود ہو سکتی ہیں۔ اور یہ ہمیں بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے، ہم اپنی زندگیوں میں مختلف بظاہر متضاد حصوں کو کیسے اکٹھا کر سکتے ہیں؟ بالکل۔ کیا ہم اپنی عوامی اور نجی شناخت میں ایک ایسا توازن تلاش کر سکتے ہیں جہاں ہمیں کسی ایک کو قربان نہ کرنا پڑے؟